بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنونشنل بینکنگ سسٹم اور اسلامک بینکنگ سسٹم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ لون بیسڈ ہے، وہ اپنے ڈپازٹر سے جو ڈپازٹ لیتی ہے دیٹ از آلسو لون فرام پر شریعہ پرسپیکٹو، اور اپنے کلائنٹ کو جو پیسے دیتی ہے دیٹ از آلسو لون فرام شریعہ پرسپیکٹو۔ جبکہ اسلامک بینکنگ میں یہ ڈائیورسیفائڈ بینکنگ ہے، اس میں ہم جو اپنے ڈپازٹر سے پیسے لیتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ وہ شرکت اور مضاربت کی بنیاد پر لیتے ہیں، اور جب ہم اپنے کلائنٹ کو پیسے دیتے ہیں تو چونکہ وہ بزنس ہوتا ہے وہ ڈائیورسیفائڈ ہوتا ہے، کبھی اس کے ساتھ مرابحہ کرتے ہیں، کبھی اجارہ کرتے ہیں، کبھی اور موڈز آف فائنانس استعمال کرتے ہیں۔ لون کی نیچر یہ ہے کہ جس آدمی نے کسی کو لون دیا ہوتا ہے، جیسے کنونشنل بینکنگ سسٹم میں ایک آدمی نے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک نے اس سے کمٹ کر لیا کہ فار ایگزامپل ہم آپ کو 5% اوپر مارک اپ دیں گے۔ اب بینک اور اس کے درمیان پردہ آ گیا، اگر بینک اس کے اوپر 50% کمائے، 15% کمائے، نہ کمائے، یہ بینک کا اپنا ہیڈ ایک ہے۔ بینک نے جو اس کے ساتھ کمٹ کیا ہے پہلے 5% اس کو دے گا، اس کے بعد پھر دیکھے گا مجھے کچھ بچا ہے یا نہیں۔ اسلامی بینک میں جب وہ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو پہلے سے اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پروفٹ کا کمٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے، اس کے ساتھ اس کی پرنسپل اماؤنٹ کی بھی کمٹمنٹ اور گارنٹی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ بینک کے ساتھ مل کر دونوں مل کے ایک انٹرپرینور بن جاتے ہیں، یعنی بینک اور وہ مل کے ایک کاروبار کرتے ہیں، اور اس کاروبار میں اگر بینک زیادہ کماتا ہے تو ڈپازٹر کو زیادہ ملتا ہے، کم کماتا ہے تو کم ملتا ہے، نہیں کماتا تو نہیں ملتا۔ اور اگر بینک کو خدا نخواستہ اتنا نقصان ہو جائے کہ اس کا پرنسپل بھی ہٹ ہو جائے تو جتنا ہٹ ہوگا اس کی ہٹ جو ہے وہ ڈپازٹر کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بینک جب ایسٹ سائڈ پہ کلائنٹ کو فائنانس کرتا ہے تو چونکہ بزنس ہے تو کبھی تو ہم اپنے بزنس مین کے ساتھ مل کے اس کے کاروبار میں شریک ہو جاتے ہیں، جس کو ہم رنگ مشارکہ کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ڈپازٹر، بینک اور بینک کا کلائنٹ مل کے تینوں ایک انٹرپرینور بن جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم اسے مرابحہ کرتے ہیں، سلم کرتے ہیں۔ بزنس کے جو دوسرے موڈ ہیں، جیسے ہمارے ہاں مارکیٹ میں لوگ مختلف طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے بینک بھی مختلف طریقے سے کاروبار کرتا ہے، اور کاروبار میں نفع اور نقصان کا جس طرح اس طرح احتمال ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے۔ خاص بات اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام میں کمانے کا راستے بنیادی طور پر دو ہیں، یا تو آپ چیز خرید کر آگے بیچیں، بنا کر آگے بیچیں، یعنی ایسٹ سیل کریں اور اس کے نتیجے میں کمائیں، یا پھر آپ سروسز دیں، یا تو انسانی سروسز ہوتی ہیں جس کو امپلائمنٹ کہتے ہیں، ہائرنگ کہتے ہیں، اور یا پھر ایسٹ کی سروسز ہوتی ہیں جس کو ہم لیزنگ کہتے ہیں۔ تو اسلامی بینک انہی دو راستوں سے کما رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ جو ہوتی ہے یہ ایسٹ بیسڈ ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسٹ ٹرانسفر نہ ہو یا سروسز ٹرانسفر نہ ہو اور بینک کما لے، یہ اسلامی بینکنگ میں ممکن نہیں۔ جبکہ کنونشنل بینکنگ میں ہو جاتا ہے کہ ایسٹ ٹرانسفر نہیں ہوا فرام ون پارٹی ٹو اندر پارٹی، اور سروسز نہیں دی تو بھی وہ کما سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ کنونشنل بینکنگ کے اندر جو سسٹم ہے اس میں روپے پر روپے کمایا جاتا ہے، پیسہ دیا اور اس کے اوپر ٹائم ویلیو آف منی کنسیڈر کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر زیادہ کما لیا کیونکہ ہم نے پیسے دیے اور ہم نے رسک برداشت کیا۔ جبکہ اسلام کی نظر میں پیسے دینے کے نتیجے میں جو رسک آتا ہے، جس کو رسک آف لیٹ پیمنٹ یا رسک آف ڈیفالٹ کہتے ہیں، اس کا عوض لینا جائز نہیں۔ عوض اگر آپ لے سکتے ہیں یا کنسیڈریشن لے سکتے ہیں تو وہ یا تو آپ کوئی چیز بیچ کر اس پر کما سکتے ہیں یا سروسز فراہم کر کے کما سکتے ہیں۔ دس از دا بیسک ڈفرینس بٹوین دا کنونشنل اینڈ اسلامک بینکنگ سسٹم۔ شکریہ۔